السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالق محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو میں آج آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے، تو یہ بہت انتہائی دکھ دہ لمحہ ہے ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ جو لوگ ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، جو ملک کے قانون کو روند رہے ہیں، تو وہ آج حکومت میں ہیں، امپورٹ کر کے حکومت پر بٹھا دیے گئے ہیں، وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ حمزہ شہباز کی کوئی حیثیت ہے، وہ کس قانون کے تحت سپریم کورٹ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور عمران خان اور دیگر لوگوں پر وہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہنا بھی چاہوں گا اپنے سپریم کورٹ سے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ آپ یہ جو فیصلے امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا بالکل ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور اس پر ہم بہت سختی کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں آپ تمام دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا جو مجھے ابھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہنا چاہوں گا آپ تمام دوستوں سے کہ آپ جو ہے نا اس چیز پر نظر رکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ جو چائنا نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ بائی الیکشن میں مداخلت بند کریں، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چائنا نے جو دھمکی امریکہ کو دی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کہ دیکھیں کہ یہ بائی الیکشن کے پیچھے کون ہے۔ یہ بائی الیکشن کے پیچھے جو دھاندلی ہونے والی ہے، اس میں امریکہ شامل ہے، اور امریکہ کے سہولتکار پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک عمل ہونے جا رہا ہے کہ اگر اس میں جو دھاندلی کر کے جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سری لنکا کے حالات کی طرف جائے گا، اور اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی سہولت کار ہیں امریکہ کے اور دیگر سامراجی قوتوں کے، تو ہم نے ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات میں باجوہ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ باجوہ صاحب 70 سال سے ہم نے آپ سے محبت کی ہے۔ 70 سال سے جو محبت ہم نے آپ سے کی ہے، اس محبت کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب وہ محبت آپ نے جنگ میں بدلی ہے، تو اس جنگ شروع آپ نے کی ہے، تو اس جنگ کے اختتام کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا باجوہ صاحب برملا آپ سے کہ آپ خدا را آپ پاکستان نہیں، عوام اور آرمی کو آمنے سامنے کھڑا مت کیجیے، اور حکومتوں اور سول پاپولیشن کے جو معاملات ہیں، جو احتجاج ہیں، ان کے سامنے آرمی کو اور رینجرز کو کھڑا مت کیجیے۔ یہ ملک تباہی کی طرف بڑھ جائے گا، اور یہ ملک انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف بڑھے گا، کیونکہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر عوام اور فوج میں جو ہے نا دوری پیدا ہو، اور آپ نے یہ عمل کر کے حکومت چینج کر کے رجیم چینج کے نتیجے میں آپ نے عوام اور فوج کے درمیان جو خلا پیدا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صدیوں لگیں گی اس خلا کو پور کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستانی عوام اپنی فوج سے بے پناہ محبت کرنے والی عوام تھی، اور عوام ہے، محبت کر رہی ہے ابھی تک بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنے سپاہیوں سے، اپنے جونیئرز جو ہمارے آفیسرز ہیں آرمی کے اندر، جو بارڈر پہ جو دیگر علاقوں میں پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر عوام جو ہے نا آرام سے سوتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو باجوہ صاحب آپ جو ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے پاکستانی آرمی کے اندر، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان چور حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ناانصافی اور ظلم ہے، اور یہ پراپرٹی کا جو کام آپ نے پاکستان کے اندر شروع کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اور آپ پاکستان کے جنرل بن کر رہیے۔ آپ پاکستان کے چیف ہیں، آرمی کے چیف ہیں، اور آپ کو یہی کام سوٹ کرتا ہے کہ آپ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں، پاکستان کے لیے کام کریں، اور جو پاکستان کے اندر عوام کی الیکٹ کی گئی، جو عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی حکومت ہے، اسی کے ساتھ آپ کام کریں، تو یہ بہتر رہے گا۔ کیونکہ آپ جس طرح صحافیوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، عمران ریاض کو جو زد و کوب کیا گیا، اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا، اور یوں بھی ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کو کچھ مضر صحت میڈیسن دی گئی ہیں، اور وہ جس چیک اپ کے لیے وہ دبئی جانا چاہ رہے تھے ان کو روکا گیا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور سمیع ابراہیم پر حملہ کیا گیا، ایاز امیر جیسے بزرگ صحافی پر حملہ کیا گیا ہے، جن کو جہاں تک ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نے کبھی ان
को नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनी हैं उनसे। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के हकूक़ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लिखा है और बोला है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये बहुत गलत राह पर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। तो हम इसके लिए भरपूर मुकाबला करेंगे आप तमाम लोगों का, और जो भी ये कहना चाहेंगे कि वो समझते हैं कि वो इन चीज़ों में कामयाब हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो मैं लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा बाजवा साहब और जो हमारे ऑनरेबल जजेज़ हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं इस वक्त तक, और मैं जब भी मक्का मुकरमा में उम्रा की शहादत के लिए जाता था तो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए मैंने यानी हमेशा ज़िल्लत की दुआएं मांगी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो बाजवा साहब और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब, जो आप ये फ़ैसले कर रहे हैं, ये फ़ैसले अगर आप अल्लाह के कानून को मद्देनज़र रख कर नहीं करेंगे तो हम ये दुआएं आपके लिए भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, यकीन है कि जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि जिस तरह पहले पाकिस्तान के साथ यानी कि गद्दारी करने वाले लोग जलील हुए हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी उसी साफ में शामिल होंगे। भले बाजवा साहब आज हज करें, कुछ भी करें, तो ऐसा हज की क्या ज़रूरत है जब आप अपने मुल्क के अंदर 22 करोड़ आवाम को साम्राज्यी कुव्वतों का ग़ुलाम बनाकर ख़ुद हज और उम्रे करने के लिए आ जाएंगे। तो अल्लाह देख रहा है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानी आप की इंपोर्ट की गई हुकूमत की कारकर्दगी को देख रही है, और आप लोगों को वहाँ भूख और प्यास में छोड़कर यहाँ हज करने आएंगे, तो ये आपके हज की अल्लाह ताला को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ने जो ये अमल आपने पाकिस्तान के अंदर किया है, तो अल्लाह ताला इसके बदले में आपको वो ज़रूर सिला देगा, क्योंकि आपने 22 करोड़ आवाम का दिल तोड़ा है, आपने 22 करोड़ आवाम के हकूक़ पर समझौता किया है, आपने पाकिस्तान के दफ़ा पर समझौता किया है। तो हम पाकिस्तान के दफ़ा के लिए, पाकिस्तानी आवाम के वोट के राइट के लिए और उनका जो भी जमहूरी हक़ है, हम उसके लिए बोलेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप समझ लें, आप जान लें कि आप जितने भी हरबे इस्तेमाल करेंगे वो चलने वाले नहीं हैं। इसी पर मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।